کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نے اعلان فرمایا نا کہ اسلام کو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے، تمہارے مال کی ضرورت ہے، صحابہ کو فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی کالی چادر اطہر، چادر طیبہ، چادر نور کو بچھایا اور بچھا کر کے فرمایا کہ اے اہل اسلام، اسلام کو تمہارے فنڈ کی، تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے۔ سارے صحابہ گئے، اپنے اپنے طور پہ جو کچھ بھی لا سکتے تھے لا کے بارگاہ مصطفیٰ میں اسلام کے لیے دیا۔ کسی کے پاس 2 کلو کھجوریں تھی، ساری رات مزدوری کر کے وہ لے آیا۔ کسی کے پاس 2 درہم تھے، کسی کے پاس 100 درہم تھے، کسی کے پاس 1000 درہم تھے۔ سارے صحابہ جانثاری کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ لوٹے گھروں سے، جو کچھ بھی لا سکتے تھے وہ لائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہر نیکی میں ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ جاتا تھا۔ آج میرے دل کے اندر خیال تھا کہ میرے مالی لحاظ سے جو ہے وہ میں مضبوط ہوں، آج مال میرے پاس زیادہ ہے، آج زیادہ مال اسلام کے لیے اور حضور کے قدموں پر نچھاور کر کے ابو بکر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا۔ یہ مقابلہ کرنا یہ والا، یہ سنت صحابہ ہے کہ وہ فلاں تہجد پڑھتا ہے، اب میں کیا کروں، میں ساتھ جو ہے وہ مغرب کی اوابین بھی شروع کروں گا، وہ اوابین پڑھتا ہے میں صلاۃ التوبہ بھی شروع کروں گا، وہ 5 پڑھتا ہے میں 8 پڑھوں گا، وہ 1 پارہ پڑھتا ہے میں 2 شروع کروں گا، وہ 2 پڑھتا ہے میں 4 پڑھوں گا، وہ 5000 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے میں 10,000 مرتبہ۔ یہ مقابلہ ہونا چاہیے۔ ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ وہ 1 کو دعوت دیتا ہے درس قرآن کی، میں 5 کو دوں گا۔ ہمارا مقابلہ آج کل یہ ہے کہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہے میں کار لوں گا، اس کے پاس پرانی کار میں نئی کار لوں گا، پرانا ماڈل میں نیا لوں گا، ایک گھر اس کا پاس 5 مرلے کا ہے میں 10 مرلے کا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ مقابلے کن چیزوں کے کیے جا رہے ہیں؟ دنیا کی دولتوں کے، پیسوں کے۔ صحابہ کا مقابلہ کیا تھا؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ آج نیکیوں میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا۔ اب گھر گئے، جا کے بہت سارا مال تھا، آدھا مال گھر کے لیے چھوڑا، آدھا مال اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عبد الرحمن بن عوف بھی سونا چاندی لائے، عثمان غنی بھی لائے۔ حضور نے کسی سے سوال نہیں کیا، وہ سوال جو صدیق اکبر سے کیا۔ جو بھی آتا فرماتے کیا لائے ہو، جو بھی آتا حضور فرماتے کیا لائے ہو، وہ بتاتا حضور سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، موتی ہیں، جواہرات ہیں۔ کوئی کہتا کپڑے ہیں، کوئی کہتا چمڑا ہے، کوئی کہتا سواریاں ہیں، کوئی کہتا گھوڑے ہیں، کوئی کہتا اونٹ ہیں، کوئی کہتا خچر ہیں، کوئی کہتا درم دینار ہیں۔ اب ہر کسی سے سوالات حضور فرماتے ہیں اور سوال فرماتے ہیں کیا لائے ہو۔ صدیق اکبر جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا لائے ہو، فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو۔ پتا تھا یہ وہ میرا غلام ہے، وہ میرا یار ہے کہ میری زبان سے نکلا کہ تمہارے پیسوں کی ضرورت اسلام کو ہے، اب ابو بکر گھر میں کوئی شے چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مجدد الفسانی علیہ الرحمٰن نے لکھا، حضرت جو ہے وہ جنید بغدادی اور دیگر اولیاء کاملین نے بھی لکھا۔ حضرت سلطان باہو کی ٹوٹل 30 کتابیں ہیں، 30 کتابوں کے اندر جو ہے وہ ایک کتاب، اس کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ذکر کرتے ہوئے سلطان باہو فرماتے ہیں اور دیگر بزرگ مفسرین، محدث ابن جوزی، امام جلال الدین سیوطی، اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق دیوار پر اس طرح ہاتھ مار مار کے دیکھتے تھے کہ دیوار میں پہلے زمانے میں عورتیں مٹی کی دیوار میں کپڑے سی کر سوئی رکھ دیتی تھی، صدیق اکبر ہاتھ مار کے دیکھ رہے تھے کوئی سوئی بھی نظر آئے تو وہ بھی میں ڈال لوں، اور ایک سوئی ملی تھی کچی دیوار سے، وہ بھی نکال کر جو گٹھری باندھ رہے تھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، وہ سوئی بھی اس میں رکھ دی، توا بھی رکھ دیا، جوتے بھی رکھ دیے، اپنے کپڑے اتارے وہ بھی رکھ دیے، سارے برتن بھی رکھ دیے، جو تھوڑے بہت درہم دینار تھے وہ بھی رکھ دیے، پیالے گلاس جو کچھ تھا جس کے اندر سالن بنایا جاتا ہے، ہنڈیا وہ بھی رکھ دی، سارا سامان رکھ کے تھوڑا سا بنا اور اپنے سر پر رکھ کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے۔ ایسا جذبہ کائنات میں ہو سکتا ہے جی؟ ہم تو جو ہے وہ
اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ماہانہ 3000 روپیہ مثال کے طور پہ ہم دیتے ہیں، حالات خراب ہو گئے، کاروبار مٹھا ہو گیا، بازاری معاملات تھوڑے سے کمزور پڑنے لگے، تو کہتے ہیں سب سے پہلے جو اللہ کی راہ میں 3000 جاتا ہے، اس وجہ سے ہمارا خرچہ زیادہ ہو گیا، یہ 3000 بند کرو۔ صدیق اکبر سارا بیٹیاں بھی تھیں، یہ نہیں کہ صدیق اکبر کی اولاد نہیں تھی، بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی 4 پیڑھیاں صحابی ہیں۔ آپ خود بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی۔ آپ نے گٹھری میں رکھا سارا کچھ، اور اپنے کپڑے اتار کے، بچوں کے نہیں اتروائے، بچوں کے پہنے رہے، لیکن جو اور کپڑے تھے ایک ایک سوٹ بچوں کے گلوں میں رہنے دیا، باقی کے سارے کپڑے، سارے برتن، توا، جو کچھ بھی تھا سارے کا سارا گٹھری میں رکھ کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا۔ ببول کے کانٹے لگے ہیں، ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پہنچے نہیں تھے کہ حضرت جبریل کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آئی، اور آ کر کے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کیا، بندہ نواز ابو بکر آ رہا ہے، اور اس رت اور اس انداز کے ساتھ آ رہا ہے۔ رب کو اس کے آنے کی جو ہے وہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ عرش کے سارے فرشتوں نے ابو بکر جیسا لباس پہن لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حاضر خدمت ہوئے تو ٹاٹ کا لباس ہم کپڑوں کے اوپر سے نہیں پہن سکتے، اتنا سخت چبھن والا ہوتا ہے، اتنا چبھتا ہے کہ یہ کپڑے ویسٹ کوٹ پہن کے بھی اس کو اوپر ہم پہن نہیں سکتے، اس قدر جو ہے وہ موٹا اور نکیلا ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پہلا سوال فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا بندہ نواز سامنے بھی آپ ہیں، گھر بھی آپ ہیں، جس کے پاس آپ جیسا یار ہو، آپ جیسے آقا ہوں، اس کو دنیا کے مال و متاع کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ نواز ساری کائنات کی دولتیں ایک طرف، آپ کا ساتھ ایک طرف۔ اب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن کی آیات نازل فرمائی، اس انداز سے ٹوٹ کے حضور سے پیار کیا